السلام علیکم ناظرین، دنیا کی کفریہ طاقتیں انسانیت اور انسانی حقوق کا راگ الاپتے نہیں تھکتیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے نام پر انہوں نے دنیا کو جس طرح دھوکہ دیا ہے وہ اپنی مثال نہیں رکھتا۔ روز اول سے لے کر آج تک اسلام دشمن طاقتیں بظاہر تو امن و امان، پیار، محبت اور فرسودہ قسم کے ایام منا کر محبت کا درس دیتی ہیں، مگر بظاہر اچھے نظر آنے والے یہ کفار اتنے چالاک، دھوکے باز اور فریبی ہیں کہ مشکل سے مشکل اوقات میں بھی ڈستے ہیں اور نام نہاد محبت کے نام پر نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ پر نہ صرف اعتماد مت کرو بلکہ انہیں اپنا دوست بھی ہرگز نہ رکھو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک یہ نہ صرف معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے بلکہ منافقانہ روش اختیار کرتے ہوئے عین موقع پر دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کی ان حرکتوں میں آج بھی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جدید دور میں تو یہ اور بھی زیادہ دھوکے باز اور فریبی ہو چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ذلت آمیز شکست کے بعد جو منظر دیکھنے کو ملا، اس سے اسلام دشمنوں کا منافقانہ چہرہ دنیا کے سامنے پھر واضح ہو گیا۔ ناظرین، پس منظر کے طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ افغان طالبان کی غیر متوقع جلد فتوحات کے بعد افغانستان میں حکومت سازی کا عمل بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ امریکی اور بین الاقوامی افواج تاریخی ذلت اور رسوائی لیے یہاں سے جا رہے تھے اور گاہ گاہ افغانستان کا کنٹرول افغان طالبان کے ہاتھوں میں آ رہا تھا، مگر کفریہ طاقتوں نے یہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی ایسا ماحول بنایا کہ نہ جانے افغانستان کیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ افغانستان میں بد امنی کے نئے دور کے آغاز کی باتیں کی جانے لگیں، خوف و ہراس کی ایسی فضا قائم کی گئی کہ ہر اچھے صاحب عقل اور افغان محب وطن بھی وہاں سے نکلنے کا سوچنے لگے۔ مزید یہ کہ دنیا بھر میں افغانوں کو نوکریوں اور روزگار کا لالچ دیا گیا، اس کے سبب افغان عوام کی ایک معقول تعداد یہاں سے انخلا کا سوچنے لگی۔ ناظرین، اس گھناؤنی سازش کا نقصان یہ ہوا کہ یہ لوگ، ہنرمند لوگ، افغانستان سے بھاگنے لگے، بلکہ ایئرپورٹ کے مناظر تو دنیا بھر نے دیکھے۔ یہ سازشی کارندے اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی انخلا کرنے لگے جو افغان حکومت سازی اور مجموعی نظام کو چلانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ وہاں سے کوچ کرنے کا سوچنے لگے۔ ناظرین، ویسے بھی ہمیشہ سے افغانستان میں اہل اور ہنرمند افراد کا مسئلہ رہا ہے۔ عالمی اداروں اور مقامی ماہرین کے مطابق افغانستان اس وقت برین ڈرین کا شکار دنیا کا سب سے متاثرہ ملک بن رہا ہے، جہاں سے ذہین اور پڑھے لکھے افراد نکل رہے ہیں۔ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک نے ایک ایک کر کے تعلیم یافتہ افراد کو برین واش کر کے افغانستان سے نکالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ افغانستان کی نئی انتظامیہ نے ملک سے ڈالر سمیت ہر قسم کی کرنسی، اسکریپ اور معدنیات لے جانے پر سخت پابندی لگائی ہے، مگر ہنرمند افراد پر پابندی نہیں لگائی جا سکی۔ افغان طالبان کو بھی اس مسئلے کا بخوبی اندازہ ہے، جس کے پیش نظر افغان طالبان نے 2 ماہ قبل ہی فورسز کے ساتھ کام کرنے والے ترجمانوں سے ملک نہ چھوڑنے کی اپیل کی تھی، انہیں تحفظ دینے کی ضمانت دی تھی۔ مگر ناظرین، مغربی اداروں نے خوف و ہراس اور بے یقینی کی ایسی فضا قائم کر دی جس سے یہ لوگ ملک سے نکلنے کا فیصلہ کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھنے لگے۔ ناظرین، ویسے تو ایک تعداد نے یہاں سے انخلا کیا، مگر بعض لوگ جو بعد میں پہچان میں آئے، اس سے اندازہ ہوا کہ پروفیشنلز قسم کے افراد در حقیقت انہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ امریکی فوجی طیارے سے لٹک کر گرنے والے دونوں افراد کی شناخت نے سامنے آتے ہی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جہاز سے گرنے والوں میں ایک MBBS ڈاکٹر اور دوسرا افغان فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی تھا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں پڑھے لکھے لوگ جو امریکہ کے حمایتی تھے، انہیں کس قدر مایوسی اور خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے جہاز سے لٹکنے جیسا خطرناک فیصلہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ رپورٹ کے مطابق پروفیشنلز کے نکلنے سے ملک کے متعدد شعبوں میں افرادی قوت کی شدید کمی کا خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ ماہرین اس عمل کو پروفیشنلز کی سمگلنگ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ امریکہ پہلے بھی کئی ممالک میں آزما چکا، جس میں عراق اور صومالیہ سر فہرست ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی یہ پالیسی افغان طالبان کو کلی طور پر اپنے بنیادی اصولوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گی، جس کا فائدہ داعش اور اس جیسی انتہا پسند تنظیمیں اٹھائیں گی۔ اس منصوبے کا آغاز بھی ہو چکا۔ داعش نے افغان طالبان کے خلاف ارتدادی فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس خطرناک مغربی منصوبے سے طالبان کے لیے نئی اسلامی حکومت کی تشکیل اور حکومت سازی میں مشکلات ہوں گی۔
کابل میں موجود عرب صحافیوں کا ماننا ہے کہ افغان طالبان سے وابستہ بعض افراد کی بات چیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں بھی اس مغربی منصوبے کا اندازہ ہو چکا ہے اور وہ اس کا حل نکالنے پر غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں سب سے زیادہ ذمہ داری مسلم ممالک کی بنتی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ جب افغان طالبان نے عام معافی کا بھی اعلان کیا، دنیا سے اچھے تعلقات کی بات کی، اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا سے مراسم روا رکھنے کا کہا، تو اس سب کے باوجود مسلم ممالک افغان طالبان کی امداد اور تعاون میں کیوں پس و پیش کر رہے ہیں؟ اس مشکل گھڑی میں جب وہاں سے ہنرمند افراد کی تعداد سمگل کی جا رہی ہے تو مسلم ممالک کی اخلاقی و مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں افرادی وسائل مہیا کرے اور نئی افغان قیادت یعنی طالبان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائیں۔ ناظرین، کفریہ طاقتیں تو اپنے کھیل میں مصروف ہیں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ اور مسلم ممالک افغان طالبان کی مدد کر کے کب اپنا نام اہل حق میں لکھوائیں گے؟ آنے والی گھڑیاں مسلسل اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارا، مسلم امہ کا، عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔